بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سجاد زیدی۔ 21 دسمبر 2025 بروز اتوار کی شام۔ دوستو، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے بھارت کا ایک بہت بڑا سازشی حملہ ناکام بنایا ہے اور پاکستانی فورسز کی جانب سے بھارتی راہ کے ایک ایجنٹ کو پنجاب سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ پلاننگ کیا کر رہا تھا، یہ یہاں پر کس طرح سے کوآرڈینیشن کر رہا تھا اور دہشت گردی کے کیا منصوبے منظم کر رہا تھا، اس حوالے سے کچھ اہم اپڈیٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خودکش خاتون بمبار فتنۃ الہندوستان والوں نے تیار کی تھی، اور ان کا وہ پورا پلان جو وہ کرنا چاہ رہے تھے وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے فنش کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خبر طالبانی رجیم اور ان کے پالتو ٹی ٹی پی کے لیے بھی پریشان کن ہے۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان نے افغانستان میں دہشت گردوں کے اڈوں پر حملے کے لیے اپنے ٹارگٹ لاک کر لیے ہیں۔ ان اڈوں کی رپورٹ پاکستان کے پاس آ چکی ہیں۔ پاکستان کی رپورٹ اس وقت کیا کہتی ہے اور پاکستان آپریشن کب اور کیسے کرے گا، اس پر بات کریں گے۔ یہ تین بڑی خبریں تھیں جن کی تفصیل آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ دوستو، آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ویڈیو کو لائک کریں، ایک کی بجائے زیادہ سے زیادہ کامنٹس کریں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے۔ خبروں میں سب سے پہلے دوستو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ متعدد جانیں بچائی گئی ہیں اور مارخون نے ایک بڑی کامیاب کارروائی کی ہے۔ ان کو اپنے ذرائع سے یہ انٹیلیجنس خبر ملی کہ فتنۃ الہندوستان کا ایک سہولت کار تیجابان ضلع کیچ بلوچستان کا رہائشی ہے، فرید ولد اعجاز عرف زگرین۔ انہوں نے خیر النساء نامی ایک خاتون کو خودکش بمبار خاتون کے طور پر تیار کیا ہے۔ ہماری انٹیلیجنس جو ہے اس کو یہ اطلاع بی ایل اے کا جو نیٹ ورک ہے وہاں سے یہ خبر ملی۔ اس پر خصوصی ٹیموں کو تشکیل دیا گیا اور فرید عرف زگرین کو گرفتار کر لیا گیا۔ تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ فرید یہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کا ایک انتہائی بااثر ایجنٹ اور اثاثہ تھا، اور ان کے لیے اور بی ایل اے کے لیے دونوں کے لیے خودکش بمبار تیار کر رہا تھا، لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کا فریضہ بھی سرانجام دیتا تھا۔ فرید نے اپنے اعترافی بیان میں بتایا کہ خیر النساء ولد عبدالوحید اس وقت ہب میں اپنے چچا جاوید کے گھر میں موجود ہے۔ اس پر خصوصی ٹیمیں ہب روانہ ہو گئی ہیں اور خیر النساء کو اس کی ایک سہولت کار ساتھی خاتون ہانی زوجہ عبدالعزیز سکنہ تیجابان ضلع کیچ بلوچستان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یعنی جو خودکش بمبار خاتون تیار کی تھی انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ مزید ایک دوسری خاتون جو کہ سہولت کار تھی، اس کو بھی، ان دونوں خواتین کو مزید تفتیش کے لیے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس خاتون سے پہلے یہ جو ابھی گرفتار کی ہے، کراچی میں جو چائنیز پروفیشنلز کے اوپر ہونے والے ایک حملے میں بھی اسی طرح ایک خاتون خودکش بمبار کو استعمال کیا گیا تھا۔ تو یہ اب فتنۃ الہندوستان بی ایل اے کا ایک پیٹرن بن گیا ہے کہ انہوں نے اپنی خواتین کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اپنی خواتین کو آگے کر دیا ہے، جبکہ ان کے بندے جو ہیں پاکستانی فورسز سے لڑتے ہیں اور لڑائی کے دوران دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں۔ البتہ ان کو
दूर दराज इलाकों में कोई बस रोकनी पड़े तो रोक लेते हैं। वहाँ पर जाकर मासूम निहत्थे पाकिस्तानी शहरियों को उनके आईडी कार्ड देखकर इनसे गोली मरवा लो, तो ये काम ये कर लेते हैं। लेकिन ये सामने आकर नहीं लड़ पाते, छुपकर घात लगाकर वार करते हैं और भाग जाते हैं। तो अब इतने बहादुर बन गए हैं कि ख़ुद का हमलों के लिए अपनी ख़वातीन का इस्तेमाल उन्होंने बढ़ा दिया है। ये भी इनकी बुज़दली और इनकी नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। नाजरीन, आपको जानते हैं कि हमारे पाकिस्तानी बलोच भाई वो एक जरी और बहादुर कौम है। वो अपनी ख़वातीन को तो बाज़ारों में काम करने के लिए निकलवाते नहीं हैं, अपनी ख़वातीन को इज़्ज़त के साथ घर बिठाते हैं। जबकि ये जो दहशत गर्द हैं, हिंदुस्तान से आए हुए या हिंदुस्तान के स्पॉन्सर्ड शुदा, इन्होंने एक नया तरीका निकाला है और अपनी ख़वातीन को आगे कर दिया है। नाजरीन, अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ। तो प्यारे हम वतनों, पाकिस्तान की आईएसआई ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है और इंडियन रॉ का एक एजेंट, जिसको कसूर में से आपको मालूम होगा कि कसूर पाकिस्तान का एक इंतहाई और पंजाब का एक अहम शहर है, लाहौर के करीब वाक़ हैं। वहाँ से रॉ के एक एजेंट को पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ़्तार कर लिया है। वैसे आपको मालूम होगा कि रॉ आम तौर पर जो काम करती हैं वो पाकिस्तान के अंदर वो बीएलए और टीटीपी की और इस तरह की दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करना है, ताकि पाकिस्तान को कमज़ोर किया जा सके, पाकिस्तान में बदअमनी फैलाई जा सके। लेकिन इस शख्स का टास्क इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक था कि इस शख्स का टास्क ये था कि ये पाकिस्तान की मिलिट्री की मूवमेंट जो है उसे ट्रैक करे, कौन सा इक्विपमेंट किस जगह पे इंस्टॉल है उसको देखना और इनकी तादाद को नोट करके अपने बैक एंड जो है इसके इंफॉर्मेशन जो है अपने हैंडलर को देना था, जिससे बाद में इंडिया अपने मज़मूम तरीके से इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर सके। तो ये इस चीज़ को भी आप ज़रा जहन में रखिएगा कि ये एक परेशान कुन चीज़ है कि रॉ इस तरह से भी पाकिस्तान में अपना नेटवर्क को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस भी जाग रही हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर जो IBOs हो रहे हैं, जिस तरह से बलूचिस्तान में ये खातून खुदकश बमबार और इसकी बड़ी कार्रवाई करने से पहले ही इसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस तरह से ये ख़वातीन खुदकश बमबार जो हैं, इन्हें ये इंडियन रॉ वाले बड़े शहरों में बेचते हैं वहाँ पर हमले करवाने के लिए। ख़ास तौर पर ये जो चाइनीज़ पाकिस्तान के दोस्त हैं, इनके साथ भी इस तरह के जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, वो भी इसी तर्ज के हुए थे। अब ये मारखोर ने एक तो रॉ का एजेंट गिरफ्तार कर लिया है कसूर से, और ये एक डिफरेंट इंफॉर्मेशन थी। अब दोस्तों, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग तीसरी अपडेट देने लगा हूँ। तो दोस्तों, अब एक रिपोर्ट ये आई है कि ये रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा जो है इसने भी इंडोर्स कर दिया है इस रिपोर्ट को। पाकिस्तान के पास ये सारी इंफॉर्मेशन पहले से ही थी और पाकिस्तान के पास इस हवाले से इंतहाई क्रेडिबल मालूमात थी। UNO की रिपोर्ट है कि खारजी ग्रोह TTP के पास 6 से 6,500 दहशतगर्द जंगजू खोस्त, कुन्नड़, निगरहार और पक्तिका, ये अफ़गानिस्तान के सूबे हैं, यहाँ पर ये दहशतगर्द जंगजू मौजूद हैं। दोस्तों, फिर ये कहते हैं कि TTP का जो लीडर है, इस रिपोर्ट के मुताबिक नूर वली मसूद जो नाम नेहाद मुफ्ती हैं, ये अफ़गान रजीम के पेरोल पे है, काबुल में रिहाइश पजीर हैं और वक्तन फ़वक्तन कंधार, कुन्नड़, निगरहार और पक्तिका जो है इन इलाकों का वो विज़िट करता रहता है। और हाँ, एक और बात, जो हाफिज़ गुल बहादुर है इस ग्रुप का, इसका ग्रुप भी इन्हीं इलाकों में अपनी
ٹریننگ اور اس کے کیمپ وغیرہ ہیں۔ اور حافظ گل بہادر اس کے حوالے سے بھی اقوام متحدہ کی یہ رپورٹ ہے کہ یہ پکتیکا صوبے میں ہے۔ دوستو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی بہت سی معلومات سامنے آ رہی ہیں، اور اس کے متعلق جو باقی لوگ ہیں کہ ٹی ٹی پی لیڈر جو افغانستان کے اندر ہیں، جن میں ایک مکرم شاہ ہے جس کی عرفیت امیر خراسانی ہے، جو کہ جماعت احرار کا لیڈر ہے، یہ لال پورہ ڈسٹرکٹ ہے نگرہار صوبے میں، اس میں رہائش پذیر ہیں۔ پھر تحریک طالبان سوات کا جو لیڈر ہے قاری امجد، اور اس کا ڈپٹی اکبر جس کی عرفیت ڈاکٹر حمود کی ہے، یہ شلطان ڈسٹرکٹ ہے کنڑ صوبے میں، اس میں موجود ہیں۔ دوستو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ طالبانی رجیم جو ٹی ٹی پی کی سہولت کاری کر رہی ہے، اس میں جو نور ولی محسود ہیں، اسے قریب 3 ملین افغانی ماہانہ رقم مہیا کی جاتی ہے۔ دوستو جو معلومات آپ کو دی ہیں، اس کے علاوہ عالم اسلام کو ایک مزید گروپ کھوکھلا کرنے میں مصروف عمل ہیں، اور وہ بھی افغان رجیم کے اندر سے ہی آپریٹ ہو رہا ہے۔ افغانستان کے اندر ایک گروپ آئی ایم پی ہے، یہ ایبریویشن ہے، مخفف ہے، یعنی کہ اتحاد مجاہدین پاکستان نامی ایک گروپ ہے۔ اس کی موجودگی اور ان دہشت گردوں کی سہولت کاری کہ یہ پاکستان میں دراندازی کر کے، اس حوالے سے بھی اس یو این او کی رپورٹ میں اس کا ذکر ہے۔ یہ جو آئی ایم پی ہیں، یہ 150 دہشت گردی کے حملے کر چکے ہیں۔ حال ہی میں جو اے سی نارتھ وزیرستان ڈسٹرکٹ ہم یہ 150 دہشت گردی کے جو حملے کیے گئے ہیں، حال ہی میں اے سی نارتھ وزیرستان ڈسٹرکٹ مارے گئے ہیں، ان پر حملے میں بھی یہی گروپ ملوث پایا گیا ہے۔ اب ناظرین کرام، یہ رپورٹ صرف رپورٹ یو این او کی بھی نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی بھی فائنڈنگ کچھ اسی طرح کی ہیں، اور انہی فائنڈنگز کو میچ کرنے کے بعد، ویریفیکیشن کرنے کے بعد یو این او نے پبلش کیا ہے۔ اب اس حقیقت کی طرف آتے ہیں کہ جو ٹارگٹ ہیں وہ پاکستان نے لاک کیے ہوئے ہیں، اور پچھلے 72 گھنٹوں کے اندر دہشت گردی کے جو انسیڈنٹ ہوئے ہیں، وہ اب پاکستان کو انفورس کر رہے ہیں کہ یہ جو ان علاقوں پہ وہ ان دہشت گردوں کو نیست و نابود کرے۔ جو ذکر میں نے آپ کو، اور جن جن شخصیات کا ذکر میں نے آپ کے سامنے لیا ہے، اور علاقوں کا نام، پاکستان نے ان تمام کو لاک کیا ہوا ہے۔ اور آج تک کی بس اتنی ہی خبر ہیں، اور پھر انشاءاللہ ملیں گے اپنے نیکسٹ ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔